إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی و برتری لائق و زیبا ہے۔ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ معزز بزرگوں، نوجوانوں اور خواتین اسلام، انشاءاللہ العزیز آج کے اس خطاب میں ہم آپ سے عقیدے سے متعلق کچھ باتیں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے زمین پر جتنی چیزیں بنائی ہے یہ سب کی سب زمین کی زینت ہے۔ کیوں بنائی ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم انسانوں کو آزمائیں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو نیک عمل کے لیے پیدا کیا، جسے عبادت سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کئی چیزوں سے نوازا، صحت و تندرستی دی، مال سے نوازا، اولاد بھی دیا اور ڈھیر ساری نعمتیں دی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ صحت کے مسائل میں اچانک اور ایک بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو مالدار تھے، خوشحال تھے، اچانک ان کی خوشحالی ختم ہو جاتی ہے، اور جو صاحب اولاد تھے کسی آزمائش کی وجہ سے وہ اولاد سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہے؟ تو ایک چیز ذہن میں رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے جتنا چاہے نوازتا ہے، چاہے معاملہ صحت کا ہو، خوشحالی کا ہو، اولاد کا ہو یا دوسری نعمت، جس کو چاہے جتنا چاہے نوازتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اب انسان سے یہ چیزیں کیوں چھین جاتی ہیں؟ کیوں انسان ان پریشانیوں اور مصیبتوں سے دوچار ہوتا ہے؟ اس کی کئی وجہ۔ اللہ نے نیک عمل کے لیے پیدا کیا۔ اگر انسان نیک عمل چھوڑ کر برائیوں کی طرف چلا جاتا ہے اور گناہوں پہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بطور سزا اس کو کئی طرح کے حالات دکھاتا ہے۔ کبھی وہ صحت کے مسائل سے دوچار ہو جاتا ہے، کبھی وہ تنگ دست خلاش ہو جاتا ہے، اور کبھی اولاد سے محروم ہو جاتا ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی سے سکون اور چین ختم کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ تمہیں جو بھی تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ انسان پریشانیوں میں مبتلا ہے،
मुसीबतों में पड़ा हुआ है, एक के बाद एक परेशानी आ रही है। वजह क्या? वबिमा कसबत अयदीकुम, तुम्हारे अमाल की वजह से। वयअफू अन कसीर, अल्लाह तबारक व तआला तो बहुत सारे गुनाहों को दरगुजर कर देता है, माफ़ कर देता है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को उसके हर गुनाह पर पकड़े तो इंसान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाए। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम है, वो अरहमुर राहिमीन है, रहमान है, रहीम है, अरहमुर राहिमीन है, बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। इंसान को अगर हर गुनाह पर पकड़ेगा तो फिर इंसान के लिए और मुश्किलात आ जाएगी। कभी अल्लाह तबारक व तआला ये सारी चीज़ें इंसान से छीन लेता है, कभी सेहत, कभी माल व दौलत, और कभी औलाद, और कभी सारी नेमतें, और ख़ासकर एक नेक इंसान से। देखे होंगे आप कि बंदा नमाजी है, मुवहिद है, मुत्तकी, परहेजगार है, सब कुछ है, लेकिन परेशान। तो याद रहे, अल्लाह तबारक व तआला इस परेशानी की एक वजह रखा है कि उसे साबिर बनाना चाहता है। साबिर, सब्र करने वाला बंदा। अगर बंदा वाकई सब्र कर गया तो ये उसके लिए बहुत बड़ी कामयाबी। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम मासूम अनिल खता होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आजमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आजमाइश का वक्फा बताते हैं, कितना अरसा ये आजमाए गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक 18 साल वो आजमाइश में मुब्तला रहे। 18 साल बीमार, और बीमारी ऐसी थी कि लोग छोड़ कर जाने लगे, उनके बाल बच्चे सब खत्म हो गए, एक बीवी रह गई। 18 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस बीमारी से नजात दिया। और क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन? इन्ना वजदनाहु साबिरा, हमने अय्यूब को बड़ा सब्र करने वाला पाया, बहुत ज्यादा सब्र करने वाला। इन्ना वजदनाहु साबिरा, 18 साल। हम में से कोई बीमार हो गया तो 18 घंटे बर्दाश्त करने तैयार है। और याद रहे, अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान को बीमार किया या कोई बीमार हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बदबख्त है, बदकिस्मत है, नहीं। अल्लाह तबारक व तआला उसको एक मोहल्लत दे रहा है। मिसाल के तौर पर कोई कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला हो गया, और कैंसर का मर्ज़ सुनते ही हम नागवारी महसूस करते नहीं, ऐसा नहीं। कोई भी बीमारी हो अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं आती। बीमारी आने की वजूहात कई हैं, कोई भी बीमारी हो अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं आती। ख़ासकर कैंसर का मर्ज़ हमारे पास बहुत नागवारी महसूस की जाती है। हम तो कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उसको आगाह कर रहा है बंदे को। कैंसर में मुब्तला हुआ है, ठीक है, अगर हम उसको सही तौर पर अल्लाह की जानिब मुतवज्जो करें और समझाएं कि अब ज़िंदगी बहुत मुख्तसर बची है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला से रुजू हो जा और अपनी आखिरत बनाने की कोशिश कर। अल्लाह तबारक व तआला एक मौका दिया है उसे कैंसर में, बीमारी में मुब्तला कर कि अभी वक्त है तेरे पास, थोड़ा ही सही, अब भी समझ जा। लेकिन हम ये सारी चीज़ों की जानिब तवज्जो नहीं देते। तवज्जो देना तो दूर की बात, किसी को मरता हुआ देखते हैं तो उससे भी हमें कोई इबरत हासिल नहीं होती। इतने सख्त दिल हो गए हैं हम, किसी को मरते हुए देखकर भी इबरत नहीं लेते। बीमारियां बहुत ज़्यादा हो गई आजकल, और नई नई बीमारियां, नए नए मसाइल सेहत के। वजह क्या?
اللہ رب العالمین کا فرمان پہلے نمبر پر وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے تمہارے اعمال کا نتیجہ، اعمال کا نتیجہ۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے معاشرے میں بہت سارے مسائل ہیں جسے لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ کسی کے پاس سے مال چھن گیا، اس کا تنگ دست بن گیا، اپنے آپ کو بدقسمت کہنے لگتا، کوسنے لگتا۔ یاد رہیں اللہ رب العالمین کسی کو دے کر آزماتا ہے تو پھر کسی سے اللہ رب العالمین لے کر آزماتا ہے۔ اللہ رب العالمین خاص طور پر بندے کو جب نوازتا ہے تو اللہ کی نوازش کے ساتھ ساتھ کئی آزمائشیں اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں، کئی طرح کی آزمائشیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مال ملنا بہت زیادہ خوش قسمتی ہے، لیکن اس کے ساتھ آزمائشیں اتنی زیادہ ہے، امتحانات اتنے زیادہ ہے۔ جتنا زیادہ مال ملے گا مال کے حقوق بڑھتے جائیں گے، زیادہ سے زیادہ مال کا حق ادا کرنا پڑے گا اسے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قیامت کے سوالات کا ذکر کیا وہیں فرمایا مال کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا۔ کیا؟ 2 سوال۔ من این اکتسب، کہاں سے کمایا مال؟ حلال ذریعے سے کمایا یا نہیں؟ کہاں سے کمایا؟ صرف کمانا نہیں، کمانا نہیں ہے۔ ایک مسلمان اور غیر مسلم میں فرق ہونی چاہیے۔ مسلمان حلال ذریعے اختیار کرتا ہے، مسلمان کی کمائی حلال ہوتی ہے۔ وہ این انفقہ، دوسرا سوال ہوگا کہاں پر خرچ کیا؟ کہاں پر خرچ کیا؟ حلال ذریعے میں خرچ کیا یا حرام میں خرچ کیا؟ ہم ایک نکاح کی محفل میں شریک ہوئے، نکاح سادگی سے ہوا، مسجد میں ہوا۔ مہر کا مسئلہ آیا تو دولہا اپنی استطاعت ظاہر کیا کہ 5,000 مہر دے سکتا ہوں۔ اب اسے بڑھانے کی کوشش کی گئی، لاسٹ 7,000 سے زیادہ نہیں دے سکتا، میری مالی حالت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نکاح ہو گیا۔ بعد میں ہمیں اطلاع ملی کہ شادی خانے میں اور گھر پر تقریباً 50,000 روپیے کے قریب کے پٹاخے پھوڑے گئے۔ مہر دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، 7,000 روپے، اور پٹاخے پھوڑنے کے لیے 40-50,000 روپے۔ اللہ اکبر! اللہ سوال کرے گا این انفقوا، کہاں خرچ کیا؟ یہ حق تھا مہر، حق نہیں دیا، حرام میں خرچ کیا۔ جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نوازے گا اتنے زیادہ سوالات کا جواب دینا پڑے گا، دوسرے حقوق ادا کیے نہیں۔ اللہ رب العالمین کبھی اولاد کے ذریعے سے انسان کو آزماتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ذریعے سے آزماتا ہے، کبھی کئی طرح سے آزماتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ دیکھو خیر اور شر دونوں بھی اللہ کی جانب سے، کل من عند اللہ، خیر بھی اللہ کی جانب سے، شر بھی اللہ کی جانب سے۔ لیکن شر کیوں؟ انسان کے اعمال کی وجہ سے، انسان کے اعمال کی وجہ سے۔ خیر اللہ کے فضل سے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کر دے تو سوائے اللہ کے اس تکلیف کو کوئی دور کرنے والا نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خیر اور بھلائی سے نوازنے کا فیصلہ کر دے تو ساری کائنات مل کر اللہ کے اس فیصلے کو بدل نہیں سکتی، کوئی تمہیں محروم نہیں کر سکتا۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اللہ اپنا فضل خیر اپنے بندوں میں سے جسے چاہے عطا کرتا ہے، جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عام بات بھی بتاتا ہے
ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده. اللہ تبارک و تعالی جب رحمت کے دروازے کھول دے تو فلا ممسک لها، اس کائنات میں اللہ کی رحمت کو روکنے والا کوئی نہیں. اور جب اللہ تبارک و تعالی روک دے اپنی رحمت کو، وما یمسک، جب روک دے فلا مرسل له من بعد، اس کے بعد اللہ کی رحمت کو کوئی جاری نہیں کر سکتا، جاری نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف میں مبتلا کر کر، کچھ بھوک میں مبتلا کر کر، جان اور مال میں کمی کر کر، پھلوں میں کمی کر کر. لیکن خوشخبری کس کے لیے؟ صبر کرنے والوں کے لیے. کئی طرح کی آزمائشیں انسان کے ساتھ ہیں. اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے، انسان نقصان اٹھاتا ہے اور پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور ایک بڑی وجہ اس کی نظر بد ہے. نظر بد کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے. ایک اچھا بھلا صحت مند ہٹا کٹا انسان اچانک بیمار ہو گیا، بستر پر پہنچ گیا. اور پھر ایک ایسا شخص جس کی بہت بڑی تجارت پھل اور پھول رہی ہے، ترقی کرتا جا رہا ہے، اچانک اس کا سارا کاروبار سکڑ کر رہ گیا. پھر کوئی ایسا شخص جو بہت ساری نعمتوں میں جی رہا ہے، اچانک دیکھتے ہیں کہ اس کی نعمتیں ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لی. ایک بڑی وجہ نظر بد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ان العین حق، نظر بد کا لگنا حق ہے. اور اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آ سکتی تو نظر بد غالب آ سکتی، لیکن وہ بھی تقدیر پر غالب نہیں آ سکتی. کیا مطلب؟ نظر بد سے نقصان بھی اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے. بغیر اللہ کی اجازت کے نظر سے بھی، نظر بد سے بھی انسان کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، کوئی نقصان بغیر اللہ کی اجازت کے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی اذا راى احدكم من اخيه ما يعجبه فليدع له بالبرکہ. تمہارے بھائی کی کوئی چیز تمہیں اچھی لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ برکت کی دعا دینا چاہیے، برکت کی دعا دینا چاہیے، یا ماشاء اللہ کہنا چاہیے. ماشاء اللہ کہے یا بارک اللہ کہے، برکت کی دعا دے. اگر نظر لگ گئی تو مسائل سے دو چار ہو جائے گا. اور یاد رہے نظر بد یہ بھی بہت خطرناک چیز ہے، گرچہ کہ اس سے نقصان اللہ کی اجازت سے ہی ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ساری شکلیں اور بہت ساری صورتیں اور اس کے نقصان کا تذکرہ کیا، اس کے نقصان کا تذکرہ کیا. یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو مصر روانہ کر رہے ہیں. یوسف علیہ السلام نے شرط رکھی، 11 بھائی یوسف علیہ السلام مصر میں، اور مصر کے حکومت میں اناج تقسیم کر رہے ہیں. جب 9 بھائی گئے تو کہا کہ تمہارا ایک اور بھائی ہے بنیامین، وہ کہاں ہے؟ کہا کہ نہیں، ہمارے والد اسے جانے نہیں دیتے کہیں بھی، اپنے پاس یہ رکھتے ہیں کیونکہ ہمارا ایک بھائی یوسف ہو گیا ہے. تو کہا کہ اس کو اگر لاؤ گے تو تمہیں اناج ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا. اب بعد میں اناج لانے کا موقع آیا تو بھائیوں نے اپنے باپ سے درخواست کی کہ آپ بنیامین کو بھیجئے، بنیامین جانے کی شرط پر ہی ہمیں اناج ملنے والا ہے. یعقوب علیہ السلام جو یوسف علیہ السلام کی جدائی سے بہت زیادہ پریشان تھے، اب مزید پریشانی میں مبتلا ہو گیا. اگر بنیامین کو کچھ ہو گیا تو پھر کیسے ہوگا؟ لیکن بھیجنا ضروری تھا. رخصت کرتے وقت انہیں نصیحت کی
کہ یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، کہ بیٹو تم پورے کے پورے ایک دروازے سے نہیں جانا، جب داخل ہو شہر میں تو ایک دروازے سے نہیں جانا، الگ الگ دروازے سے جانا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کو خوف تھا نظر بد کا، کہ کہیں ان کے 10 بیٹے جو صحت مند اور ہٹے کٹے خوبصورت ہے، کسی کی نظر نہ لگ جائے، انہیں اکٹھا دیکھ کر، ایک جگہ دیکھ کر نظر بد سے بچانے کے لیے کہا کہ بیٹو ایک ہی دروازے سے داخل نہیں ہونا، الگ الگ دروازے سے جانا، الگ الگ دروازے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول جعفر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو نظر بہت جلد لگتی ہے، تو کیا میں دم کرا سکتی ہوں، رقیہ کرا سکتی ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں تم رقیہ کرو، کیونکہ نظر کا لگنا برحق ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت کرتی تو نظر سبقت کرتی۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کچھ بتا دیا۔ ہمارے پاس عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی نوجوان کی شادی ہوئی، اتفاق سے شادی کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، یا کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا، یا کسی حادثے کا شکار ہو گیا، تو فوراً کیا کرتے ہیں ہم، سارا دوش اس کی بیوی پر ڈال دیتے ہیں کہ یہ آتے ہی اس کی زندگی میں یہ سارے مسائل پیدا ہو۔ نہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کی جانب سے ہوتی ہیں، اللہ کی جانب سے۔ کسی لڑکی کا کسی لڑکے کی بیوی بننا اس کے لیے بدقسمت ثابت نہیں ہو سکتا۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے شادی ہوئی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت علی کے بھائی سے۔ حضرت علی کے بھائی جنگ موتا میں شہید ہو گئے، اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے شادی کرتے ہیں۔ 2.5-3 سال میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کی شادی ہوتی ہے، علی رضی اللہ عنہ۔ تو دیکھیں ایک کے بعد ایک 3 شوہر، کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یہ بیوہ ہے، منحوس ہے، اس کی وجہ سے اس کا شوہر چلا گیا، نہیں، کسی نے نہیں سوچا۔ کیوں؟ یہ ساری چیزیں انہیں پتا تھا، ان کا مضبوط عقیدہ تھا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی جانب سے ہوتی ہیں۔ حضرت جعفر سے بھی حضرت اسماء کو اولاد ہوئی، حضرت ابو بکر سے بھی اولاد ہوئی۔ ایک دفعہ حضرت جعفر اور حضرت ابو بکر کا بیٹا آپس میں لڑنے لگے، بچے چھوٹے تھے، اپنے باپ کو لے کر۔ حضرت جعفر کا بیٹا کہتا کہ میرے باپ افضل ہے، کیونکہ شہادت انہیں ملی۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے نے کہا کہ میرے والد افضل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین ساتھ انہیں ملا ہے۔ حضرت علی اس وقت شوہر حضرت اسماء کے، دونوں ان کے پاس آ کر بات کرتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماء سے کہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ آپ نے کیجیے کہ کون افضل ہے، جعفر یا ابو بکر صدیق۔ بیوی ہونے کے ناطے کتنی بہترین سوچ ہے، کہا کہ کم عمری کا اعتبار ہو تو میں نے حضرت جعفر کو سب سے بہترین شوہر پایا، اگر بزرگی کی بات ہو تو حضرت ابو بکر کو میں نے سب سے بہترین شوہر پایا، کسی کو فضیلت نہیں دی، دونوں کا مقام برابر رکھا، دونوں کا مقام۔ اور پھر کبھی یہ ذہن میں یہ بات نہیں لائی ایک کے بعد ایک اتنے میرے شوہر، اور ہمارے معاشرے میں کوئی بیوہ ہو جائے، کسی کے شوہر کا شادی کے فوراً بعد انتقال ہو جائے، اس کے اوپر مصیبتیں ٹوٹ پڑتی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، کہ لوگوں تم میں جو بغیر جوڑے کے ہیں
शादी नहीं हुई है उनकी, या बेवा है या मुतल्लका है, तो तुम उनकी शादी करा दिया करो, शादी करा दिया करो। क्यों? माशरा महफूज रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, साफ सुथरा रहेगा। माशरे का बिगाड़, माशरे में बुराइयां और खराबियों की बहुत बड़ी वजह निकाह के बारे में गफलत करना। या तो शादी देर से हो रही है, या बेवा या मुतल्लका की शादी नहीं हो रही। अल्लाह ताला फरमाते अन की हो, तुम शादी करो। यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वो इन यकूनु फुकरा युगनीहुमुल्लाहु मिन फज़ली, और अगर शादी करने वाले मर्द तंगदस्त है, हाथ उनका खुला नहीं है, तो वो ना डरें। युगनीहुमुल्लाहु मिन फज़ली, अल्लाह अपने फजल से उन्हें गनी बनाएगा, अल्लाह अपने फजल से उन्हें गनी बनाएगा। तो एक वजह नज़र बद इंसान को तकालीफ में मुब्तला करने वाली। अब तकलीफ़ों से कैसे बच सकते हैं? ख़ास कर नज़र बद जो किसी इंसान को खबर तक पहुंचा सकती है। एक अच्छे हट्टे कट्टे ऊंट को हांडी में पहुंचा सकती है। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? पहले कोशिश ये करना चाहिए कि हमारी नज़र किसी को न लगे, हम किसी को नज़र न लगाएं। और फिर दूसरों की नज़र से बचना है, नज़र बद से। लेकिन हम तो बचने की कोशिश नहीं करते। अल्लाह ने थोड़ा सा नवाजा, नुमाइश करने लग जाते हैं। थोड़ा सा कुछ आ गया तो धूम मचाने लग जाते हैं, बड़ी धूम से शादी, बड़े लवाजिमात और न जाने ऐसा मज़ाहरा। नज़र लगना मुश्किल नहीं होता, मुश्किल नहीं होता। और ख़ासकर ख़वातीन, शादी और दावत का मामला है तो ये नज़र बद का शिकार ज़्यादा हो सकती है हमारे इस माशरे, क्योंकि हमारी जहनियत बदल चुकी है। पहले सहाबियात अपने घर में अपने शौहर के लिए बनती संवरती थी। हम तो शौहर के लिए बनना संवरना शौहर का हक समझते ही। हम बन ठनते हैं, मेकअप करते हैं, किसके लिए? बाहर जाने के लिए, दावत में जाने के लिए, शौहर के लिए नहीं। जबकि जिसके साथ ज़िंदगी भर रहना है उसे छोड़कर दावत में जाने के लिए, शादी में शिरकत करने के लिए, किसी महफिल में जाने के लिए इतना ज़्यादा बन संवरते हैं, पूछिए मत। और फिर उसके बाद बेपर्दगी का इतना ज़्यादा मुज़ाहरा, और ये चीज़ दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। औरत पूरी की पूरी छुपाने की चीज़ है, पर्दा है। और जब वो मेकअप कर ले तो उसको और ज़्यादा पर्दे की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़्यादा छुपाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हम नहीं, अजीब अजीब मंज़र देखने को मिलते हैं, अजीब अजीब बातें लोगों के सुनने को मिलती है। बहुत सारे लोगों ने बताया कि आजकल औरतों को, दुल्हनों को मेहंदी घुटनों तक डाली जा रही, घुटनों तक मेहंदी डाली जा रही। वीडियोग्राफर फोटोग्राफर फ़ोटो ले रहा है और दुल्हन अपने कपड़ों को उठाए, अपने कपड़ों को उठाए और पूरे पैर दिखा रही, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। और ऐसी सूरतों में अगर नज़र बद का शिकार हो गई तो सेहत भी बर्बाद, खूबसूरती भी रुखसत, और बहुत सारे मसाइल से वो दो चार हो जाएगी। बहुत सारे मसाइल से। गाड़ी पे जा रही, गाड़ी पे बैठने का नया अंदाज, के कपड़े घुटनों तक, टखनों से ऊपर उठे हुए, ऐसे बहुत सारे मसाइल जिसकी जानिब हम तवज्जो नहीं दे रहे। तो इसलिए दूसरों को भी नज़र न लगाएं और दूसरों को नज़र लगाने का मौका भी ना दें। अगर हम मौका देंगे तो नज़र लगेगी, ऐसे मौके न दें नज़र बद के। और नज़र बद के ताल्लुक़ से जहन में रहे, हमने बताया कि इसका भी नुकसान अल्लाह की जानिब से होता है, बग़ैर अल्लाह की इजाज़त के नहीं होता है, अल्लाह की जानिब से होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र बद से मुतालिक और भी बहुत सारी बातें बताई है। नज़र बद से बचने के लिए क्या करना चाहिए? अज़कार का एहतिमाम करना चाहिए। सुबह और शाम के अज़कार नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं, उनका एहतिमाम करना चाहिए। ख़ासकर
اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ ایک اور دعا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. ایک اور دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں موجود ہیں، بہت ساری دعائیں. ایک اور مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت بڑا بگاڑ پایا جاتا ہے، بہت بڑا بگاڑ. وہ مسئلہ ہے جادو ٹونے کا. ہمارے دلوں میں اتنا زیادہ حسد کہ کسی کو اچھے حالت میں دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اور اپنے کو پہنچنے والی تکلیف کا انتقام جلد سے جلد لینا چاہتے، اور اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جادو کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات کہ لوگوں 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. ان 7 گناہوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کو بھی گنایا کہ سحر، یہ ہلاک کرنے والا گناہ، کبیرہ گناہ، اللہ رب العالمین بغیر توبہ کے معاف نہیں کرے گا. انسان اگر جادو جیسے خبیث عمل میں مبتلا ہو گیا، کرنے کرانے میں اس کی موت آ گئی، توبہ کا موقع نہیں ملا، اس کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائے گی، مشکلات کھڑی ہو جائے گی. اور یہ ایک لمبا موضوع ہے، انشاءاللہ پھر کبھی ہم اس پر گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرمان ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو بھی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. پاکیزہ زندگی جس میں یہ ساری پریشانیاں نہیں ہوگی، ساری پریشانیاں نہیں ہوگی. انسان سکون سے اس دنیا سے رخصت ہوگا، سکون سے، گرچہ کہ اس کے پاس کچھ نہ ہو، لیکن چین و سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، اللہ سے اچھی امید ہوگی کہ آخرت تو میری محفوظ ہے، حیات طیبہ عطا کرے گا. اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. قیامت کے دن انہیں اس سے بہترین بدلہ ہم عطا کریں گے. دنیا میں حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی، اور قیامت کے دن اس سے بہترین بدلہ. اس لیے ہمیں اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنی چاہیے کہ مصیبت، پریشانی، صحت کے مسائل، مالی مشکلات یہ اللہ کی جانب سے ہے. اور اللہ کی جانب سے کیوں؟ اس کی ایک بڑی وجہ انسان کے گناہ، انسان کے گناہ. اور اگر کوئی متقی پرہیزگار انسان ان مسائل سے دوچار ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش، جیسے اللہ نے ایوب علیہ السلام کو آزمایا ہے. اور ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے گناہ سے اللہ رب العالمین بچنے کی توفیق عطا فرمائے، خالص کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے بگاڑ سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.